جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ آج یہ جو کلام ہو رہا تھا نا مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا شعری ذوق بھی بڑا بلند ہے۔ یہی شعر پڑھنے لگا تھا، اچھا میں آ رہا تھا کہ یہی پڑھوں۔ دیکھیں آپ کے دل کی ترجمانی ہو گئی۔ یقیناً یہ محفل قبول ہے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، ظاہر ہے یہ کچھ آثار ہوتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل کی بات کسی اور زبان پر آئے یا مجلس میں موجود کسی مقصود تو وہی تھا، وہ ہو گیا، مقصود وہی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نعت پڑھ رہے تھے، اس نعت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے، جو شان ہے، وہ تو بیان ہو رہی تھی دربار رسالت کی، لیکن حضرت عثمان بدرجہ اتم سنائی دے رہے تھے، یعنی کہ جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے ان کو نواز۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں، اچھا ویسے تو بے شمار صفات ہیں، لیکن خاص لقب آپ کا ذوالنورین، آج اس کی طرف بڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے کہا نا، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صاحب قمیص ہدا اس لیے پڑھا کہ صاحب یہاں فک ادغام ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے، ورنہ صاحب ہونا چاہیے تھا، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے فک ادغام ہے، اس لیے میں اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے یہ صاحب یہاں پر درست بھی ہوگا جو موقوف ہوا، وقف ہوا؟ جی، شعری ضرورت تو ظاہر ہے اوزان کا معاملہ۔ یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی غیرہ، شعر میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے جو غیر شعر میں جائز نہیں ہوتی۔ یہاں جائز سے مراد شرعی جواز کی بات نہیں ہو رہی، معنی اور مراد جو ہے، ہاں ادبی جواز کی بات ہو رہی ہے، اور شاعری کے جو ٹیکنیکل ان کے جو قواعد ہیں ان کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ الفاظ کا ایک استعمال ہے نثر کے اندر اور ایک ان کے قواعد ہیں نظم کے اندر، تو نظم میں قواعد کے باب میں کچھ رعایت ملتی ہے اور اس کی صورتیں بیان کی ہیں، 10 کے قریب صورتیں۔ اسی لیے حضرت میں نے آپ سے مختصراً وضاحت دلوا دی کہ اکثر لوگ جو ہے اس کو سمجھے شعری مہارت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک شاعر کا کمال ہوتا ہے، آرٹ ہے کہ آرٹ ہے، اور یہ ہر اہل فن یہ جانتا ہے۔ اچھا ذوالنورین کے اب ذوالنورین کی طرف آئیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، آپ کے اور بھی بہت سے القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو نور والا۔ اچھا یہ آپ کو ذوالنورین کہا کیوں جاتا ہے؟ تو اس کی دو وجہیں کتب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ جو زیادہ معروف ہے، ہمارے عام طور پر بیان بھی کی جاتی ہے اور کتابوں میں مذکور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، آپ کے نکاح میں آئیں، ایک حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دو کا نکاح آپ سے ہوا، تو یہ دو شہزادیاں سرکار علیہ السلام کی آپ کے عقد میں آئیں، تو چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، نور والے نبی کی نور والی شہزادیاں ہیں، ان کی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اب یہیں سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ جن کی شہزادیاں نور والی ہیں اور جن کی شہزادیوں کا کسی کے ساتھ عقد ہو جائے دو کا، تو اس کا نام پڑ جائے، اس کا لقب ہو جائے ذوالنورین، تو خود اس محبوب کریم علیہ السلام کے نور والا ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے، وہ خود کیسے نور ہوں گے اور نور باری کرنے والے ہوں گے۔ وہ جو اعلیٰ نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، سب گھرانہ، آپ کا تو سارا گھرانہ نور والا گھرانہ ہے۔ حضور میں کمپلیٹ کرتا ہوں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ، وقفے کے بعد آپ کی آپ وجہ تسمیہ کی طرف ظاہر آغاز آپ نے فرما دیا ہے۔ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی کو ماشاءاللہ حضور کی دو شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، اور یقیناً وہ اس روایت کی طرف بھی بڑھیں گے کہ، اور میں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے، نذرانہ عقیدت پیش کیے جا رہے، اپنے اپنے انداز میں ذوالنورین کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے تھے مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ جی قبلہ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج تحسین ہے امام کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کا تو سارا گھرانہ نور والا ہے، اور بالخصوص آپ کی اپنی شہزادیاں دو نور وہ ان کے گھر آ گئے، اور آپ علیہ السلام نے خود جو ہے وہ عقد فرمایا نور علی نور ہے، تو
تو ذوالنورین یوں آپ کا لقب ہوا، اور اس کی باقاعدہ تصریح کر رکھی ہے قدیم علماء نے بھی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ بہت مشہور فقیہ اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی وجہ تسمیہ ذکر کی ہے عمدۃ القاری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، وہ 2 کون سی؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے آپ کا لقب پڑا ذوالنورین۔ اسی طرح محلب انہوں نے بھی روایت کر رکھی ہے، انہوں نے تو اپنی سند کے ساتھ یہ بات بیان کر رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے لے کر آخر تک کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ اس کے عقد میں کسی نبی علیہ السلام کی 2 شادیاں آئی ہوں۔ یہ شرف کا اس روئے زمین پر صرف اور صرف ایک ہی آدمی کو حاصل ہے، اور وہ ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کے عقد میں ایک نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، آپ کے نکاح میں آئیں، اور ان شہزادیوں نے گواہی دی آپ کے بہترین شوہر ہونے کی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا غزوہ بدر کے موقع پر۔ جب غزوہ بدر تھا تو غزوہ بدر میں سیدنا عثمان غنی شریک نہیں ہوئے۔ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ سرکار علیہ السلام کے حکم پر حضور نے روکا تھا اپنی شہزادی کی تیمارداری کے لیے، اعادت کے لیے واپس کیا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ ان کو چیچک کا مرض ہو گیا تھا، اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی تدفین کی ہے بقیع شریف میں، بقیع غرقد میں جب ان کی تدفین ہوئی اور واپس جا رہے تھے تو اس وقت منادی آیا بشارت لے کر غزوہ بدر کی فتح کی، تو اس وقت یہ بشارت آئی تھی، تو سرکار علیہ السلام نے ان کو شریک کیا غزوہ بدر کے مال غنیمت میں بھی اور غزوہ بدر کے اجر و ثواب میں بھی۔ تو بالاتفاق سیدنا عثمان غنی جو ہے وہ بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، شرکت نہیں کی غزوہ بدر میں، شمار ہیں۔ کیوں کہ سرکار علیہ السلام نے خود روکا، اور دوسرا سرکار علیہ السلام نے اپنی شہزادی کی عیادت اور تیمارداری کے لیے روکا۔ تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی کی عیادت اور تیمارداری میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ بدری صحابہ میں بھی شمار ہوئے، اجر و ثواب میں بھی شریک ہوئے، اور مال غنیمت میں بھی شریک ہوئے۔ اور 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا ہے۔ سیدہ ام کلثوم سے منقول ہے کہ انہوں نے خود یہ ٹریبیوٹ پیش کیا تھا آپ کو سرکار علیہ السلام کے پوچھنے پر، یہ فرمایا جب حضور نے پوچھا تھا کہ عثمان کو کیسا شوہر پایا، تو انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا بہترین شوہر پر، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی ان کے لیے کہہ رہی ہیں، اور خود سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کر رہی ہیں کہ یہ بہترین شوہر ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی واقعی بہترین تھے۔ اور ایک وجہ تسمیہ اور جو میں نے کہا تھا جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت آپ کثرت سے کرتے تھے رات کو، اور رات کو قیام اللیل بھی کرتے تھے، تو تلاوت کلام مجید ایک نور اور قیام اللیل دوسرا نور، کیونکہ دونوں نور آپ کو حاصل تھے، تو اس بنا پر آپ ذوالنورین ہیں۔ اچھا، یہاں ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی کتب میں لکھی ہے، تو چاہے اس اعتبار سے لیں تو بھی عثمان ہے، اور اس اعتبار سے لیں تو بھی عثمان ہے۔ عثمان کا تعلق قرآن کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ بھی عثمان یہاں بھی بہترین ہے، اور وہاں بھی عثمان بہترین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حیا، صفا، وفا، ناز کرے جس صحابی رسول پر، وہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی ہیں۔ دیگر صحابہ میں بھی یہ تمام خصائص پائے جاتے ہیں، مگر ذوالنورین والا خاصہ کسی میں ذوالنورین کا نہیں بتایا حضرت، میں نے بھی ذکر کیا، وہ آپ میں نے حیا فرمایا، وفا فرمایا، اور میں نے کہا یہ سب باتیں اور صحابہ میں بھی یہ فضائل ہیں، لیکن بدرجہ اتم حیا کا جو معاملہ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو زیبا ہے وہ عثمان ہے۔